محترم بھائیوں، عزیزوں اور مہربانوں، ابراہیم نے جب خواب دیکھی کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو صبح اٹھ کر کے انہوں نے اس خواب کو یوں شرمندہ تعبیر کیا کہ اللہ مجھ سے قربانی چاہتے ہیں، لہذا انہوں نے صبح کو 10 اونٹ ذبح کیے۔ کتنے؟ لیکن رات کو پھر وہی خواب دیکھی کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب دوسرے دن آپ نے اس خواب کی یوں تعبیر کی کہ میری قربانی 10 اونٹ کی تھوڑی تھی، اللہ مجھ سے اور زیادہ قربانی چاہتے ہیں۔ کتنے اونٹ ذبح کیے؟ کہو جی 100۔ کتنے؟ 100 اونٹ ذبح کیے۔ لیکن پھر تیسری شب کو وہی خواب۔ اب سمجھے کہ اللہ رب العزت مجھ سے تبادلہ تن بدنوں کی قربانی نہیں چاہتے۔ میں نے لفظ کیا کہا؟ تبادلہ تن۔ کیا کہا؟ تبادلہ تن نفوس کی قربانی نہیں چاہتے، بلکہ اسی محبوب بیٹے کی قربانی چاہتے۔ اب صبح کو، تیسری صبح کو جناب ابراہیم نے اس خواب کو شرمندہ تعبیر بنانے کے لیے اپنے بیٹے جناب اسماعیل سے بات کی اور کہا کہ اے بیٹے، میں نے خواب دیکھی ہے، انی ارا فی المنام۔ میں نے کیا دیکھا ہے؟ میں نے خواب دیکھی ہے، میں نے نیند میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اے میرے بیٹے، فانظر ماذا ترا، میری اس خواب میں تو بھی نگاہ ڈال لے کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا۔ پنجابی میں اس کا یوں ترجمہ کرو گے کہ میرے پترا تو بھی میری خواب وچ نظر مار لے، میں ویکھیا کیے، میں ویکھیا۔ مانا کیا نکلا کہ میری خواب سچی ہے کہ جھوٹی، اسے کر گزروں کہ نہ کروں، تیرے پاس اسے ٹالنے کے لیے کوئی اسباب و ذریعے یا اس کی کوئی تعبیر اور ہے تو ذکر کر دوں۔ اور قربان جاؤں اللہ والوں پہ، بیٹے کی ذبح خواب کی ذبح دیکھنے سے ہی انسان کا خون سوکھ جاتا ہے۔ اور پھر کتنا خدا سے لگاؤ تھا جناب ابراہیم کا کہ خواب دیکھی کہ اللہ قربانی چاہتے ہیں تو اسے چھپا کے نہیں رکھا۔ کیا نہیں کیا؟ کہ اتنی بڑی خواب کہ میں بیٹے کو ذبح کروں اور پھر وہ بھی اس کی گردن پہ چھری رکھوں؟ نہیں، اپنی خواب کو شرمندہ تعبیر بنانے کے لیے بیٹے سے مشورہ کیا، اور مشورے کے لیے اسباب کیا بنایا؟ کہو بیٹے کی نگاہ کو، بیٹے کی تو اللہ والوں کی اگر نگاہیں اثر رکھتی ہیں اور دور دور تک جاتی ہیں، مگر جناب ابراہیم نے کہاں نگاہ ڈلوانی چاہیے؟ کہو جی خواب میں۔ کیوں جی؟ خواب لکھنے پڑھنے میں آتی؟ اور جو بات لکھت پڑھت میں نہ ہو، پنجابی میں کہوں، جو مخصوص مبصر نہ ہو، جو مشاہدے میں نہ آتی ہو، اس بات کے لیے نگاہ ڈلوائی گئی اور یہ مسئلہ حل کر دیا گیا کہ نگاہ کے لیے نہ پہاڑ مانے، نہ دیواریں مانے، نہ ہزاروں میلوں کا سفر مانے، نگاہ جہاں اللہ والا چاہے وہیں پڑ سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور اب سمجھو، غور سے سمجھو، جناب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو اس خواب میں نگاہ مار کے دیکھ کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا۔ ماذا ترا؟ بیٹے نے عرض کی تھی، اے میرے باپ، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اور اس کی تعبیر یوں ہی ہوگی کہ میری گردن پہ تیری چھری رکھی ہوگی، کر گزر جس کا تیرے رب نے تجھے حکم دیا۔ کتنے دل گردے کی بات، کتنی دل گردے کی بات۔ اور اگر کوئی اور ہوتا، آج کل کا تہذیب زدہ ماڈرن بچہ، کون سا بچہ؟ ماڈرن بچہ یا سوشلسٹ بچہ،
اور ذرا ایسے بڑے ہٹ جاؤ کمیونسٹ بچہ تو کیا کہتا ہے کہ بوڑھے باپ بوڑھوں کی ایسی خوابیں ہوتی بوڑھوں کی ایسی خوابیں ہوتی ہیں، چھوڑ جو کچھ ہوا چلا گیا، یا کہہ دیتا کہ یہ ادغاث و احلام ہے۔ کیا ہے؟ ادغاث و احلام ہے، ایسی باتیں یوں ہی خوابیں آیا کرتی ہیں۔ نہیں، کہا باپ نے تو نگاہ مار، بیٹے نے نگاہ ڈال بھی لی، جواب تیار بھی کر لیا، بات بنا بھی لی، بات کی بات میں نگاہ ڈال لی اور کہا ہے میرے باپ کر گزر، جس کا تجھے تیرے رب نے حکم دیا تو مجھے صابر پائے۔ اس لیے علامہ مرحوم فرماتے ہیں پسرے خلیل کی سیکھ ادا، پسرے خلیل کی سیکھ ادا جو ہو ذبح ہونے کی آرزو، پسرے خلیل کی سیکھ ادا جو ہو ذبح ہونے کی آرزو۔ اگر تجھے ذبح ہونے کی آرزو ہے تو خلیل کے بیٹے کی ادا سیکھ لے، کیا کہ سر کٹے تو کٹے لیکن سرکنے پائے نہ گلا۔ کہا ہے میرے باپ کر گزر،